در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراویح۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ان برکتوں میں آج آپ سماعت فرمائیں گے قرآن پاک کے 14ویں سپارے کا خلاصہ۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اس پارے میں کفار کی آرزو کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کی توحید پر دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ شیطان مردود کیوں ہے، اس کی وجہ کو بیان کیا گیا۔ اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر بھی موجود ہے۔ جانوروں کے کیا فوائد ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، اس کا بھی ذکر ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر رنج کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان بھی ہے۔ شہد کا تذکرہ کیا گیا، وعدے کی پاسداری کا حکم بھی ہے، اور ناشکری کا انجام اور دین کی دعوت دینے کا طریقہ، ان سب چیزوں کو اس 14ویں سپارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے مختصر وضاحت بھی سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے ہے سورہ حجر۔ یہ سورہ حجر جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف 6 رکوع ہیں اور 99 آیات بینات ہیں۔ حجر جو ہے یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 80 سے 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم، یہ قوم سمود تھی، اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ حجر کہا جاتا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں کفار کی آرزو کا ذکر ہے۔ مفسرین کا ایک قول اس حوالے سے یہ ہے کہ نزاع کے وقت جب کافر عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ گمراہی پر تھے، حق پر نہیں تھے۔ اس وقت کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت یہ آرزو کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بعض مفسرین کے نزدیک آخرت میں قیامت کے دن کی سختیاں، ہولناکیاں اور اپنا جو ان کا دردناک انجام ہوگا،
اور جو برا ان کا ٹھکانہ ہوگا اسے یہ دیکھ کر پھر تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت آرزویں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے ہم سب کا خالق ہونے پر استدلال کریں اور وہ جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا وہ صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مزید دلائل دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضرورت کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ پاک وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات کو بھی پیدا فرمایا ہے، یعنی ہماری وجود کی جتنی ضرورت ہے اور جو ہمیں چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور جو نظام زندگی ہے اسے چلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب ہمیں عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ ہمارے بارے میں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور آیت نمبر 26 سے 35 تک اس میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کو بیان کرنے کے بعد شیطان کے مردود ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بناؤں اور اس میں روح کو ڈال دیا جائے تو تم اس کے سامنے سجدے میں گرنا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا انکار کیا تھا اور کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تو نے اے اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت تک آسمان اور زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔
اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ تو اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں، کیونکہ جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا وہ سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ آیت نمبر 78، اس میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ ایکہ ایک جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو شہر تھا چونکہ سرسب جنگلوں کے درمیان میں تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں۔ آیت نمبر 80 سے 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا ذکر فرمایا کہ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہا کرتی تھی، جو کہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر اس میں رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اس گھر کو کوئی نہیں گرا سکے گا اور نہ ہی ان پر کوئی آفت آ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی، جیسے پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، کہ جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، لیکن اصحاب حجر نے بھی ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زوردار چیخ کا عذاب نازل فرما کر ان کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی عافیت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی ایک آیہ مبارکہ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات بینات آتی ہیں وہ سب کی سب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، البتہ اس کے بارے میں اور اقوال بھی موجود ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ نحل رکھا گیا۔ آیت نمبر 5 تا 7 میں جانوروں کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جن میں لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ اللہ پاک نے اونٹ، گائے اور بکریاں، یہ جو جانور ہیں یہ پیدا کیے ان کی کھالوں اور اون سے، فرمایا تمہارے لیے گرم لباس تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سارے فوائد موجود ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، سواری کرتے ہو، اور پھر ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی جو اقسام بیان کی ہیں، ان کے علاوہ بھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور وہ پیدا کرے گا، جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت بتا دیا گیا کہ تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے کی ہیں، اس کے لیے راحت اور آرام کی ہیں،
اور اس کے لیے آسائش کا کام دیتی ہیں، اور وہ قسمیں اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی، اور رب العزت نے اسے بیان بھی فرما دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں زینت ہے۔ جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے انہیں چھوڑتے ہو، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، پھر اس کے بعد فرمایا بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آیت نمبر 14 میں سمندری دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا فرما دی ہے کہ بحری جہاز اور کشتیاں پانی میں سفر کرتے ہیں، اور سامان منتقل کرنے کے بہترین یہ ذرائع ہیں۔ اسی سے انسانوں کو مچھلی کا تر و تازہ گوشت مل جاتا ہے، زیورات بنانے کے لیے موتی ملتے ہیں۔ اس قدرت کو عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرے، یعنی غور و فکر کرے گا تو اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کرے گا، اور اس پر اللہ رب العزت کا پھر شکر بھی ادا کرے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی جاتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے اپنے لوگوں پر، اپنے بندوں پر احسانات اور انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حساب ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو تب بھی نہیں کر سکتے، تو لہذا تم شکر ادا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب مشرکین کو خوشخبری دی جاتی کہ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ غصے سے بھر جاتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے تھے، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے تھے، اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش پر رنج و غم کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب، یعنی یہ جو خوشخبری اسے دی گئی ہے، اس خوشخبری کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، یہاں تک کہ جانوروں میں ہی غور و فکر کر لو کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے، خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں
چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش اور کسی چیز کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مواشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا گھر بنانے کا شعور عطا فرمایا۔ شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے، جس میں انسانیت کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع کر دیا گیا۔ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سود کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ پہلے محنت کی، پھر اس کے بعد ختم کر دی، یعنی محنت کے بعد اس نے اپنی محنت کو ضائع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو نہ توڑو۔ دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا بھی اس کی دی جائے گی۔ ناشکری کا انجام بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آ جائے، بعض لوگ بحث بھی کر لیتے، تو احسن طریقے سے حجت قائم کرو، مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، کیونکہ صبر کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔